بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ہم صحیح مسلم سے آپ کے سامنے ایک صحابیہ کے طلاق مانگنے کا بڑا عجیب و غریب واقعہ رکھنا چاہتے ہیں، جس کے اندر ہم مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی بڑی ہی نصیحت ہے، بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ ایک صحابی رات کو سو رہے تھے اور ان کو کسی وقت آنکھ کھلی تو پیاس لگی ہوئی تھی۔ اہلیہ سے پانی مانگا تو وہ فرما بردار بیوی پانی لے کر آ گئیں تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے ان کو جگانا گوارا نہ کیا اور انتظار کرتی رہی ان کے جاگنے کا۔ اللہ اکبر۔ تو جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی فرما بردار اہلیہ پانی کا برتن ہاتھ میں لیے انتظار کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو نے جگا لیا ہوتا۔ بہرحال اس نے پانی پیش کیا، انہوں نے پانی پیا اور اپنی اہلیہ کا بڑا ہی شکریہ ادا کیا کہ تو نے یہ تکلیف اٹھائی۔ بڑی ہی وفاشار خاتون تھی۔ تو بیوی نے ان سے کہا کہ میں آپ کے پانی مانگنے کے بعد جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو میں نے آپ کی تکلیف گوارا نہیں کی، اس لیے میں انتظار کرتی رہی۔ تو اس وقت وہ جذبات کے انداز میں بیوی سے کہنے لگے کہ اچھا تمہاری کوئی بھی فرمائش ہو تو میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، تو نے اتنی وفاداری کی ہے تو تیری کوئی خواہش ہو تو میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، میں کچھ نہیں مانگتی آپ سے۔ تو جب انہوں نے اصرار کیا تو اس نے بڑی عجیب خواہش کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے میری خواہش پوری کرنی ہے تو مجھے طلاق دے دیں۔ اللہ اکبر۔ بڑے پریشان ہو گئے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، جو خواہش کرو گی میں پوری کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کر لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتاتے ہیں اور ان سے مشورہ لے لیتے ہیں۔ تو دونوں میاں بیوی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ان بزرگوں کو ایک ٹھوکر لگی تو اس کی وجہ سے ان کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ جب ان کا پاؤں زخمی ہو گیا تو بیوی نے دیکھا کہ وہ زخمی ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے زخمی شوہر سے کہا کہ اب آپ کو چوٹ لگ گئی ہے تو ہم واپس چلتے ہیں۔ تو انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں، تو پھر تو وہ معاملہ ابھی باقی ہے جو ہم نے کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ لے لیتے ہیں۔ تو اہلیہ نہیں، چونکہ وہ یہ مشورہ دیا تھا تو اس نے اصرار کیا کہ نہیں واپس چلتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کے کہنے پر واپس آ گئے۔ جب وہ میاں بیوی گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ ایک طرف تو آپ نے اتنا اصرار کیا اور پھر خود ہی جو ہے وہ واپس آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر بھی نہیں ہوئے ہیں، مجھے چوٹ بھی لگ گئی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی تکلیف نہ آئے، اس پہ کوئی مصیبت اور جو ہے اللہ کی طرف سے آزمائش نہ آئے، تو اس کا ایمان جو ہے وہ مشکوک ہوتا ہے، وہ پورا اور صحیح اور کامل مومن نہیں ہوتا۔ چونکہ اہل ایمان کی یہ نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ ان بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ میری جب سے تیرے ساتھ شادی ہوئی ہے میں نے نہیں دیکھا کہ تیرے اوپر کوئی مشکل آئی ہو، کوئی کڑا وقت آیا ہو، کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے پہنچی ہو، تو میں نے یہ سوچا کہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا فائدہ کیا جس کے اوپر آزمائش ہی نہیں آتی اور جس کا ایمان ہی مشکوک ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ ادھر گئے تھے۔ تو جب آپ کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ صاحب ایمان ہیں، اس لیے ہم واپس آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، سوچنے کا ایک مسلمان مرد اور عورت کا انداز یہ بھی ہے۔ ایک طرف اس وفاشار بیوی کی اطاعت گزاری آپ دیکھ لیں اور دوسری طرف اس کے سوچنے کا انداز آپ دیکھ لیں۔ آج ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد کا تھوڑا سا ہاتھ تنگ ہو جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے تو بیویاں تو کوسنے دینا شروع ہو جاتی ہیں، میری قسمت ہی خراب تھی، اللہ نے تیرے ساتھ مجھے جوڑ دیا، میرا یہ تھا، میرا یہ بنا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ آزمائش جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں آئی ہے۔ میں ایک دن حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری کہ جب کسی بندے کے نیک اعمال اس مقصد کے لیے کافی نہ ہوں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ جو ہے ان نیک اعمال کی وجہ سے معاف کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور وہ آزمائش اس کے اوپر اس لیے آتی ہے
کہ تاکہ نیک اعمال کے ذریعے سے بھی جو گناہ اس کے بخشش نہیں ہو سکی، اللہ اس آزمائش میں ڈال کر اس سختی اور مصیبت کی وجہ سے اللہ اس کے ان گناہوں کو بھی دھو ڈالے اور اس کو گناہوں سے پاک کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بھی اس انداز سے سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسی سمجھ بوجھ عطا فرمائے جیسی صحابہ کرام کے اندر تھی۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی